علی جناب ممتاز عاطف صاحب. ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو بھوک بھی ستا رہی ہوگی چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں زیادہ وقت آپ کا لیا جائے. ماشاءاللہ آئیے ایک مطلب چند شعر پیش کرتا ہوں، اس کے بعد حکم ہے کھورٹھا نعت کی وہ سناؤں گا انشاءاللہ. جو باہر والے تھے وہ چلے گئے، اب ہم لوگ گھر والے ہی بچے ہیں ماشاءاللہ. نیتا جی آپ تشریف فرما ہے اور تب سے میری نگاہیں آپ کے اوپر لگی ہوئی ہیں کہ پتہ نہیں ہم کو سنے بغیر آپ چلے جائیں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی. انشاءاللہ سن کے باقی سارے لوگ ساتھ دیں گے انشاءاللہ. کوئی سنایا جائے؟ ماشاءاللہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وسلم تسلیما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 4 مصرع پڑھتا ہوں، اس کے بعد سیدھا اٹھا کر نہ پیش کرتا ہوں. ارشاد کہ جو محمد میں آپ کے گھر کا ہوں اور گھر کا خیال اگر گھر والے نہیں رکھیں گے تو کون رکھیں گے؟ ماشاءاللہ پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں کہ جو عشق محمد، جو عشق محمد، جو عشق محمد کا طلبگار نہ ہوگا. پورا مجمع پر بولو سبحان اللہ. کہ جو عشق محمد، جو عشق محمد کا طلبگار نہ ہوگا، جو عشق محمد کا طلبگار نہ ہوگا، محشر میں کوئی اس کا مددگار نہ ہوگا، محشر میں کوئی اس کا مددگار نہ ہوگا. کہ مومن کا عمل حشر میں بیکار نہ ہوگا، مومن کا عمل حشر میں بیکار نہ ہوگا. بہت بہت شکریہ. چلیے بہت خوب ماشاءاللہ. گھر والے تو خیال کر رہے ہیں الحمدللہ. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ ہمارے حضرت تشریف لا چکے ہیں. اب دیکھیے محفل ماشاءاللہ گھر والوں کی اور گھر والے لوگ سب بیٹھے ہوئے، باہری لوگ سب چلے گئے. ماشاءاللہ پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں. مومن کا عمل حشر میں بیکار نہ ہوگا، مومن کا عمل حشر میں بیکار نہ ہوگا. ایک نئی نعت پاک گیت کہہ لیجئے. ماشاءاللہ نعت پاک کا ایک گیت پیش کرنا چاہتا ہوں. خدا کی قسم یہیں سے شروع کر رہا ہوں. اگر آپ لوگوں نے پسند کیا تو پورے ہندوستان میں پڑھوں گا اس کلام کو انشاءاللہ. نعت پاک پڑھیں ایک بار. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وسلم تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ کہ پیارے آقا، سبحان اللہ، پیارے آقا، کہ پیارے آقا، پیارے آقا ہمارے سردار جہان لاگے
ऐसे ही नहीं पढ़ता, जब तक आप नहीं पढ़वाएंगे मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। माशाल्लाह आपकी बहुत चाहिए। पेश करता हूँ समाज फरमाएं कि प्यारे आका हमरे सरदार जहान लागे, जानो ईमान लागे हो, जानो ईमान लागे हो, प्यारे आका हमरे सरदार जहां। देखिए ये भी अपने कबीले के एक सरदार है माशाअल्लाह, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। पेश करता हूं समाज फरमाएं कि प्यारे आका हमरे सरदार जहान लागे, जानो ईमान लागे हो, जानो ईमान लागे हो, कि जिनकर सदके जिनकर सदके रोशन धरती आसमान लागे, जानो ईमान लागे हो, जिनकर सदके धरती, जिनकर सदके रोशन धरती आसमान लागे, जानो ईमान लागे हो, जानो ईमान लागे हो। पहला पद पेश करता हूँ, उलमा इकराम हमारे तशरीफ रखते हैं माशाअल्लाह, मैं शरीक करता हूँ। समाज फरमा देखिएगा, खालिस नाते पाक, इसमें कोई इधर उधर की शायरी नहीं, इंशाअल्लाह बिल्कुल नाते पाक, मुकम्मल नाते पाक पेश कर रहा हूँ। समाज फरमाएं कि जानो ईमान लागे हो, जानो ईमान लागे हो, कि खिल गई बागिया चंपा चमेली, बोल दो सुभान अल्लाह, कि खिल गई बागिया चंपा चमेली, खिल गई बागिया चंपा चमेली, अरे भोर समैया राहे रुत अलबेली, भोर समैया राहे रुत अलबेली, मुखड़ा उन घर मुखड़ा किस पारा पर आन लागे, जानो ईमान लागे हो, कि उन घर मुखड़ा किस पारा पर आन लागे, जानो ईमान लागे हो। माशाअल्लाह ये दोनों मीडिया वाले देखिए, एक भाई सो रहे, उनको जगह नहीं सो रहे, माशाअल्लाह सोइए नहीं, ये कलाम बहुत चलेगा, बहुत ट्रेंड करेगा, चूंकि पहली बार पढ़ रहा हूँ माशाअल्लाह। अम्मार सामी साहब का हुक्म कि नया कलाम लेके आइएगा माशाअल्लाह। पेश कर रहा हूँ समाज फरमाएं हजरत मौलाना समीर साहब दामत बरकतहुम ने ऐसे ऐसे मेहमानों को दावत दिया, खुदा की कसम इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं समाज फरमाएं कि जानो ईमान लागे हो, जानो ईमान लागे हो। एक शेर एक बंद आपके हवाले से पढ़ता हूँ, पेश करता हूँ सुभान इरशाद नवाजिश के जानो ईमान लागे हो, कि चूम के चरणों जिनकर अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने एक अंदाज में माशाअल्लाह, ये खोटा समझ में आ रहा आता है माशाअल्लाह। पेश करता हूँ समाज फरमाएं कि जानो ईमान लागे हो, जानो ईमान लागे हो, कि चूम के चरण जिनकर चमके आफताब हो, चूम के चरण जिनकर चमके आफताब हो, पाके पसीना
ایسے ایسے بزرگوں کی جب دعائیں ملتی ہیں خدا کی قسم دل باغ باغ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں. جزاک اللہ. جانو ایمان لگے ہو, جانو ایمان لگے ہو کہ پیارے نبی کے بھائی جے ہو دیوانہ. ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے اور کو کتنے دیوانے ہیں نبی کے ماشاءاللہ. ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے بہت سبحان اللہ کہ پیارے نبی کے بھائی کہ ہوچے دیوانہ کھلی دے پری میں لگے انہیں گھر ٹھکانا. پیارے نبی کے بھائی جے ہو دیوانہ, پیارے نبی کے بھائی جے ہو دیوانہ کھلی دے پری میں لگے انہیں گھر ٹھکانا کہ اپنی قسمت کے بے شک دھنواد آ گئے ایمان لائے ہو. بہت اچھے ماشاءاللہ, کیا حق بیانی ہو رہی ہے, بہت خوب ممتاز صاحب. اچھا ایک بات بتائیے آپ لوگ, ایک چھوٹی سی معصوم بچی, پیاری بچی وہاں سے آئی, 20 روپے کا انعام لے کے آئی. اچھا کام کیا کہ خراب؟ اچھا کیا. تو آپ لوگ بھی کریے ماشاءاللہ. جزاک اللہ. کہ جانو ایمان لاگے ہو. دیکھیں جب ان چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو, بیٹیوں کو جب میں نے دیکھا تھا, خدا کی قسم میرے دل نے بیٹیوں کے حوالے سے حضرت ایک سے ایک شعر میں نے پڑھا تھا. اور میں بھی اللہ کے فضل سے 2 بیٹیوں کا باپ ہوں, اور جب ان دونوں بیٹیوں کو اپنے گھر سے رخصت کر رہا تھا تو رات کو جب روتا تھا تکیے پر سر رکھ کر کے روتا تھا, اور میرے زبان سے صرف ایک شعر نکلتے تھے حضرت, وہ پیش کر دیتا ہوں. خدا کی قسم اتنی ساری بیٹیاں بیٹھی ہیں میری, یہ آج والد کی امانت ہے, کل دوسرے کے گھر چلی جائے گی ماشاءاللہ. اور ان تمام امت کی بیٹیوں کو ہمارے جناب مولانا صغیر صاحب دامت برکاتہ نے اپنی بیٹی بنا کر کے رکھا ہے, اور تعلیم سے ان کو آناست ہے ماشاءاللہ. کیا کہنا ہے, ان کی خدمت کو قبول فرمائے. پیش کرتا ہوں حضرت 2 شعر یاد آ گیا. وہ بچی جو آئی میرے سامنے تو وہ شعر مجھے یاد آ گیا کہ میں نے پالا ہے بیٹی کو دل سے. کیا کہنے, بول دو سبحان اللہ. کہ میں نے پالا ہے بیٹی کو دل سے. اے خدا تو وہ اجر عطا کر. سے اے خدا تو وہ اجر عطا کر. جتنے بیٹی کے باپ یہاں پر بیٹھے ہیں, اس شعر کو میرے اپنے دامن میں لے کر جانا انشاءاللہ. پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائیں کہ میں نے پالا ہے بیٹی کو دل سے. اے خدا تو وہ اجر عطا کر. کہ میں نے پالا ہے بیٹی کو دل سے. اے خدا تو وہ اجر عطا کر. کہ میرے گھر والوں کو مجھ کو بس جدائی کا صبر. بہت اچھے. کہ میرے گھر والوں کو مجھ کو بس جدائی کا صبر عطا کر. دوستو, ہر انسان چاہتا ہے کہ بیٹی کو ماشاءاللہ
اچھی ماشاءاللہ بس اپنی جگہ لیتا ہوں، صرف ایک مطلب اور 2-3 شعر پیش کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں، پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں عطا کریں کہ میری نیا پار لگا دے یا اللہ، یا اللہ آمین بولیے گا، پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ میری نیا پار لگا دے یا اللہ، اپنے آپ کے اندر ایسے اخلاق کو پیدا کر جو تجھے دیکھ کر کے لوگ تیرے ساتھ آنے کے لیے تیار ہو جائیں. ایک شعر پڑھتا ہوں، تمام علماء کرام کو شریک کرتا ہوں کہ جنت کا حقدار بنا دے یا اللہ، دیکھ کے ہم کو لوگ کریں اسلام قبول، اسلام قبول، کہتے ہیں کہ ہم کو ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے انداز میں آپ سے رخصت ہوئے. ہمارے درمیان سے ابھی رخصت ہوئے علی جناب ممتاز عاطف صاحب. آخر کے جو مصرے انہوں نے پڑھے، آپ کی ترجمانی ان 4 مصروں میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ سچ کی پہچان بن کر جیے تو صحیح، کہ سچ کی پہچان بن کر جیے تو صحیح، ہم نگہبان بن کر جیے تو صحیح، یہ زمانہ ادب سے کرے گا سلام، ہم مسلمان بن کر جیے تو صحیح. سچ کی پہچان بن کر جیے تو صحیح، ہم نگہبان بن کر جیے تو صحیح، یہ زمانہ ادب سے کرے گا سلام، ہم مسلمان بن کر جیے تو صحیح. ضرورت ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں مسلمان بنے، صرف پہناوے کے اعتبار سے نہیں. ایک بات مختصر انداز میں آپ کے درمیان پیش کروں، اس کے بعد اس سے قبل میں آپ کو یہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ بچوں کا جو پروگرام ہونا تھا، 5-6 پروگرام کو ماشاءاللہ بڑی حسن و خوبی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا. بس 2 سے 3 پروگرام اور بچوں کے بچے جو اہم پروگرام ہیں، جن پروگراموں میں آپ کو بہت ہی لطف آئے گا انشاءاللہ. اس لیے آپ جانے کی فضا نہ بنائیں، ایک دم آخر تک الوداعی ترانہ جب تک ہو نہ جائے آپ اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش نہ کریں. انشاءاللہ ساتھ دیں گے نا؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں کہ ساتھ دیں گے. ماشاءاللہ حضرت مولانا صغیر صاحب ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے ملک ہندوستان میں ایک ڈیبیٹ، ایک مناظرہ ہوا. ایسے
ایسے شخص کے درمیان جو اللہ کا انکار کرنے والا تھا، اور اس شخص کا مناظرہ ایک مدرسے کے طالب علم کے مابین ہوا، اور آپ نے اور پوری دنیا نے دیکھا کہ اس مناظرے کو کس طریقے سے پورے ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں نے اس مناظرے کو سراہا، اور اس مدرسے سے نکلے ہوئے طالب علم کے تمام حوصلوں کو لوگوں نے سراہا۔ بالکل اسی طریقے سے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اسی طریقے سے بہت سالوں پہلے جب یہ ہندوستان انگریز کا غلام تھا، اس وقت بھی پورے ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی سب سے ٹاپ یونیورسٹی جو تھی، سب سے ٹاپ جو ایجوکیشن کا ادارہ تھا، وہ UK یعنی کہ برطانیہ کے اندر تھا۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کی ملاقات ایک گورے سے ہوتی ہے، ایک انگریز سے ہوتی ہے۔ جیسے ہی انگریز علامہ اقبال علیہ الرحمہ کو دیکھتا ہے، ان کی شکل و شباہت کو دیکھ کر کے پہچان جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ اللہ کو ماننے والا ہے۔ انگریز فوراً سوال کرتا ہے کہ میاں آپ تو مسلمان لگ رہے ہیں، آخر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کس کو جانتے ہیں اور کس کو مانتے ہیں؟ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے جواب کو سنیے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا میں رب کو مانتا ہوں اور رب کو جانتا ہوں۔ اگلا سوال فوراً اس گورے نے انگریز نے کیا کہ کیا جس رب کو آپ مانتے ہو، جس رب کو آپ جانتے ہو، کیا آپ نے اس رب کو دیکھا؟ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا نہیں، میں نے تو دیکھا نہیں۔ انگریز کہتا ہے پھر آپ روزے کیوں رکھتے ہیں، نماز کیوں پڑھتے ہیں، آپ نے اس رب کو دیکھا؟ انگریز کہتا ہے کیا آپ نے اس رب کو دیکھا؟ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ بھی میرے رب کو پتا ہے۔ پھر علامہ اقبال نے ایک پوری نظم اس کے جواب میں کہا، بس اس نظم کو پڑھ کر کے انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام کے لیے بچوں کو دعوت دوں گا۔ توجہ خصوص اسٹیج سے کہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اپنے رب کو کیسے جانا اور پہچانا ہے۔ ہم میں سے کسی نے کیا رب کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ آئیے نا علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے روح سے پوچھتے ہیں، وہ ہمیں بتائے گی کہ کس طریقے سے انہوں نے رب کو جانا اور پہچانا ہے۔ وہ رقم تراز ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے۔ اب خصوصی توجہ اسٹیج کی کہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پراسرار گھٹا سے، مٹی کے اناجوں سے، خزانوں سے، غذا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے۔ آپ سب بھی میرے ساتھ کہیں تیری عطا سے۔ ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے، گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی قبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کے نوا سے، موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جلا سے، ہر شے کے جھلکتے ہوئے فن اور کلا سے، ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے۔ اگلے بند آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں، بیداری سے سنیں کہ ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے۔ دنیا کے حوادث سے، دنیا کے حوادث سے، رنج و غم و آلام سے، دردوں سے دوا سے، خوشیوں سے تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ اور ابلیس کے فتنوں سے، ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف براہیم سے تو اوصاف براہیم سے تو یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے تو موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، کعبے کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار ہرا سے، ہم
ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت سماعتیں آپ حضرات کی ہیں. اب ماشاءاللہ یہ آج کا یہ خوبصورت سا اجلاس اپنے آخری مرحلے پہ پہنچ چکا ہے. آئیے بلا کسی تاخیر کے میں اگلے پروگرام کے لیے جو مکالمے کا پروگرام ہے، مکالمے کے پروگرام سے قبل چونکہ 2 اشارہ نعت ہیں تو ایک اشارہ نعت کو پہلے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا، اس کے بعد پھر مکالمے کا پروگرام ہوگا، پھر اشارہ نعت ہوگا، اس کے بعد الوداعی تقریب ہوگی، الوداعی ترانہ ہوگا. اس لیے اب زیادہ وقت نہیں لیں گے آپ سب کا. تو میں اشارہ نعت کے لیے سبا گرو سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اشارہ نعت پیش کریں.